أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے اچھے ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد درود پڑھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ پڑھیں گے؟ چلو۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ماشاءاللہ، ایک بار پھر یہاں سے۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ ایک بار سب مل کے۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ محمد میرے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر البشر وہ، خیر الورا وہ، ہم سب کے رہنما وہ۔ خیر البشر وہ، خیر الورا وہ، ہم سب کے رہنما وہ۔ اسوہ انہی کی راہ عمل ہے، زندگی ہے چراغ، اور ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ اب آپ پڑھیں گے۔ واہ، اور سوتے ہوں کو پیار سے جگانا، ان سب کو پھر رب سے ملانا، میرے محمد کا کام۔ میٹھا میٹھا
پیارا پیارا میرے محمد کا نام. عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت. رب جس کی تعریف میں کہہ دے، رب جس کی تعریف میں کہہ دے، انکا لعلی خلق عظیم. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. چلو یہاں سے مدینے تک بھیجتے ہیں. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. اور وہ معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ذکر ہے ان کا بستی بستی، جھوم اٹھی ہے محفل ہستی. دے کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر ان کی محبت. ساری دنیا کی دولت دے کے اگر رسول اللہ کی محبت مل جائے تو یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا؟ سستا ہے نا. ساری دنیا کی دولت ہم سے لے لو، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دے دو. سب بولو آمین. مل جائے گر ان کی محبت اور ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ایک بار پھر پڑھ دو. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. تیرے محمد کا نام ہم سب کے محمد کا نام. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم. شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام آڈینس کو السلام علیکم. ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اتنی زیادہ تعداد میں تشریف لانے کا اور اتنی زبردست آڈینس ہونے کا بہت بہت شکریہ. اس پورے ماہ مبارک میں آپ لوگوں کی موجودگی ہمارے لیے بڑی ایک تقویت کا، بڑے حوصلے کا اور بڑی انرجی کا باعث رہتی ہے. اور اب تو بس کل ممکنہ طور پر کل جب ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے ان لمحات میں، تو ہم آپ کو اپنی آخری سحری نشریات میں خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے ممکنہ طور پر. ہاں، تو آج کی نشریات 28 رمضان المبارک، ہم 28واں روزہ اختیار کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی نشریات کا خاصہ یہ بھی ہے، ہمارا کوئز کا جو کمپٹیشن جو ہم روزانہ سحری میں یہاں پر منعقد کرتے رہے، آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ شان علم، آج اس کا فائنل بھی کھیلا جانا ہے. شان علم کا آج فائنل ہے. ہم نے بہت ساری ٹیموں سے آغاز کیا تھا، پھر ان میں سے ٹاپ 18 ٹیم سلیکٹ کی گئیں، پھر ٹاپ 6 ٹیمز، پھر ٹاپ 2 ٹیمز، ٹاپ 3 ٹیمز، اور اب آج ہوگا مقابلہ 2 فائنلسٹ کے درمیان. دیکھتے ہیں آج
کون سی ٹیم جیتتی ہے شان علم کا فائنل. ہمارے سیگمنٹ ہے مدحت رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب علی کس کلام سے آغاز کیجئے گا؟ کن فیکن. واہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا, اس کی فرمائش دوبارہ ہوئی تو اس سے آغاز لے رہے ہیں. قدم بڑھا لے حدوں کو مٹا لے, آج خالی بن میں پکا گھر تیرا, تیرے بن خالی آجا خالی بن میں, تیرے بن خالی آجا خالی بن میں. کن فایا کن کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن. اللہ 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 اللہ. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا, وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا, وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا. وہ جو مجھ میں سمایا, وہ جو تجھ میں سمایا, مولا وہی وہی پایا. وہ جو مجھ میں سمایا, وہ جو تجھ میں سمایا, مولا وہی وہی پایا. کن فایا کن کن صدق اللہ العلی العظیم. رنگ ریسا رنگ میرا تن میرا من, لے لے رنگائی چاہے تن چاہے من. ہاں رنگ ریسا رنگ میرا تن میرا من, لے لے رنگائی چاہے تن چاہے من. سجرا سویرا میرا تن برسے, کجرا اندھیرا تیری جاگی بات. سجرا سویرا میرا تن برسے, کجرا اندھیرا تیری جاگی بات. قطرہ ملا جو تیرے در پر سے, او مولا مولا. کل فایا کل کل فایا کل کل فایا کل کل فایا کل. اللہ 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 اللہ. کن فایا کل کن فایا. صدق اللہ العلی العظیم. صدق رسوله النبی القریب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ پہ کروں سرکار تیرا, عرض تجھے کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا. اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا, کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا مجھ سے ہی رہا. من کے میرے یہ بھروں سچے, تیرے یہ کروں لے کے چلے کہاں میں
میں تو جانوں ہی نہ وہ جو مجھ میں سمایا تھا لے کے مجھے آیا میں ہوں تجھ میں سمایا تیرے پیچھے چل آیا تیرا ہی میں ایک سایہ تو نے مجھ کو بنایا کہاں لے کے مجھے آیا میں تو جگی کو نبھایا تو نے گلے سے لگایا حق تو ہی ہے خدایا سچ تو ہی ہے خدایا کن فایا کن کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن کن فایا کن کن فایا انگریزا مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدھر دیکھوں مدینہ جدھر دیکھوں مدینے کا ہو جدھر دیکھوں مدینہ 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 چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے چلتے ہیں سوئے مدینہ تصور میں چلتے ہیں سوئے مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کانٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ 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 لو آیا کہ اب آیا آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیب آب زمزم مجھے ہو گا پینا مدینہ 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 عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس مرگ کر دے غبار مدینہ جدھر دیکھیے باب جنت
کھلا ہے جدھر دیکھیے باب جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگارے مدینہ 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 مدینہ، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، 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 رلاتی ہے عاشق کو یادیں مدینہ 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 مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کے میرے تصورات سے باہر ہے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی ہر ضرورت کو اپنی ذات سے جوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات جو بنی ہوئی ہے نا، یہ میرے لیے بنی ہوئی ہے اور آپ کے لیے بنی ہوئی ہے۔ جس دن اللہ رب العزت اس دنیا سے انسانوں کو اٹھانے کا فیصلہ فرمائیں گے نا، ساری کائنات ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ کو نہ جبرائیل کی ضرورت، نہ میکائیل کی نیکیوں کی ضرورت، نہ اسرافیل کی عبادت کی ضرورت۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے فرشتے تب ختم کر دیے جائیں گے جب اللہ اس دنیا سے انسانوں کو اٹھانے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اتنا اللہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ، کیونکہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، وہ حقیقی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت اگر رازق ہیں تو اللہ ایسے رازق ہیں کہ اللہ کو خود رزق کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے حفیظ ہیں کہ اللہ کو خود حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں کہ اللہ کو اس ساری کائنات کا کاروبار چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے خالق ہیں کہ خود تخلیق دیے جانے سے پاک ہیں۔ اسی لیے بڑے فرماتے ہیں تمہیں اچھا حاکم تب ملے گا جب اس حاکم کو تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اس دن تمہیں اچھا حاکم ملے گا۔ جس دن وہ بھی لوٹ کھسوٹ کے چکر میں ہوگا، اس دن تمہارا حاکم ایک اچھا حاکم نہیں ہے، جس دن اس کو بھی ضرورت ہے انہی چیزوں کی جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو اللہ ایسے رازق ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بندو، اے دنیا کے بادشاہوں، اے امیر لوگوں، اے پیسے والے لوگوں، اے شہرت والے لوگوں، نام والے لوگوں، اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار، بی ویئر۔ انگریزی میں نہیں کہتے بی ویئر۔ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بندے، تیرے دل کو سکون، چین، اطمینان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تیرا تعلق مجھ سے نہ بنے۔ جب تک تو میرا نہیں بنے گا، اس وقت تک جس سکون کو ڈھونڈ رہا ہے وہ تجھ کو نہیں مل سکتا۔ اب اللہ پیار کتنا کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ ایک تاجر تھا،
بہت ہی بدماش عیاش، سارا دن اس کے پاس شراب و کباب کی محفل جمی رہتی تھی، جتنا مال کماتا تھا اسی میں لٹا دیتا۔ اس کے یار دوست بھی یہی کرتے تھے اس کے ساتھ۔ اس کا جو خادم تھا، غلام تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا کہ میرا مالک کیا کرتا ہے۔ ایک دن گھر کے اوپر مہمان آئے ہوئے، وہی شراب و کباب کی مجلس چل رہی، اس مالک نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے، کہا جاؤ اور جا کر ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ جب یہ باہر کو نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی، ایک بزرگ وہاں کھڑا ہے، اور کھڑا کیا کہہ رہا ہے؟ عجیب بات کہہ رہا ہے جو مجھ کو 4 دینار دے میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ جو مجھ کو 4 دینار دے میں اس کو کیا دوں گا؟ 4 دعائیں دوں گا۔ اس نے اس کو دیکھا اور لے جا کر کہا اے بزرگوار، میرے پاس 4 ہی دینار ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا دعائیں بتاؤ کیا دوں؟ کہا جی پہلی دعا مجھ کو آپ یہ دیں کہ میرا مالک مجھ کو آزاد کر دے، اے اللہ اس کا مالک اس کو آزاد کر دے۔ دوسری دعا آپ یہ دیں کہ میرا مالک اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، میں دعا کرتا ہوں تیرا مالک تیرے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تیسری دعا یہ کریں کہ میرے مالک کے جتنے دوست ہیں وہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کہا یہ بھی دعا کر دی۔ کہا چوتھی دعا یہ کریں اللہ میری، آپ کی، میرے مالک اور ان کے تمام دوستوں کی مغفرت کر دے۔ خیر جی، یہ 4 دینار دے کر دعائیں لے کر اب یہ اپنے مالک کے پاس واپس، وہ بھوک سے بیٹھا ہوا، اس نے کہا آج تو بڑی مار پڑے گی مجھ کو، آج تو مجھ کو بڑی مار پڑے گی۔ اب گھر جب پہنچا ہے تو گھر پہنچتے ہی مالک نے کہا کھانا کدھر ہے؟ کہا حضرت کھانا نہیں ہے، میں نے 4 دینار جو آپ نے دیے تھے وہ سب کے سب اٹھا کر ایک غریب آدمی کو دے دیے، اس نے مجھے 4 دعائیں دی۔ تو مالک نے کہا وہ 4 دعائیں اس نے تجھے کیا دی؟ کہا جی پہلی دعا دی آپ مجھے آزاد کر دیں۔ مالک نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری دعا کیا دی؟ کہا جی دوسری دعا دی کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے۔ اس نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گناہوں کی توبہ مانگتا ہوں۔ کہا تیسری دعا کیا کی؟ کہا تیسری دعا یہ کی کہ آپ کے دوست بھی توبہ کر لیں۔ اس نے اپنے سارے دوست بلا لیے، ابھی توبہ کرو ان گناہوں سے، انہوں نے بھی کر لی۔ کہا چوتھی دعا کی؟ کہا یہ کی کہ اللہ مجھے، اس بزرگ کو، آپ کو اور آپ کے تمام دوستوں کی مغفرت کر دے۔ تو اس مالک نے بولا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا۔ رات کو خواب میں اس مالک کو ایک آواز آئی، جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر لیا، تو تو کیا سمجھتا ہے جو ہمارے بس میں ہے کیا وہ ہم نہیں کریں گے؟ ہم نے تیرے غلام کی، اس بزرگ کی، تیری اور تیرے تمام دوستوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے۔ حضرت مولانا شبلی رحم اللہ بڑے بزرگ تھے پرانے وقتوں کے، ایک دن حالت کشف میں ایسے بیٹھے ہوئے کہ ایک دم سے اللہ رب العزت کی طرف سے القا ہوا، اے شبلی اگر تیرے گناہ لوگوں پر کھول دوں تو کچھ ایک انسان ایسا نہیں ہوگا جو تجھے سلام کرے۔ شبلی رحم اللہ نے اللہ کو جواب دیا، اے اللہ اگر میں نے تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دی تو کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو تجھے سجدہ کرے۔ اللہ نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ، ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے انس میں تجھے بتاؤں ایک عظیم الشان سنت اپنی؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ کہا اپنے دل میں اللہ کے بندوں کی کبھی کمی نہیں رکھنا، اپنے دل کو اللہ کے بندوں کی کمی سے صاف رکھنا کہ یہ میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ سیدنا ابو دجانہ کا نام سنے آپ لوگوں نے؟
بہت بہادر صحابی تھے. فرمایا, عجیب بات فرمایا کرتے تھے, یہ وہ صحابی ہیں فرماتے تھے میرے پاس دو چیزیں ایسی ہیں, میرے پاس دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں اپنی مغفرت کی امید ہے, مغفرت کی امید ہے. اچھا یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو بدر احد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے ایک اپنی تلوار نکالی. آپ تو جانتے ہیں احد کے اندر جب قریش نے واپس حملہ کیا تو صحابہ پے در پہ شہید ہونا شروع ہو گئے اور زخمی ہو کے گر گئے, اٹھنا مشکل ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرے نبی کی تلوار ہے, اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سیدنا ابو دجانہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا. اور وہ تلوار لے کر گھس گئے دشمنوں کی فوج کے اندر, اور دو چار صحابہ بتاتے ہیں ہم ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے پیچھے, اور ہم نے دیکھا جہاں ابو دجانہ جاتے تھے وہاں سے لوگ ہٹ ہٹ کے بھاگ جاتے تھے. بدر میں موجود تھے, احد میں موجود تھے, خیبر میں موجود, خندق میں موجود تھے, فتح مکہ میں موجود تھے, خیبر میں موجود تھے. ان تمام باتوں کے باوجود ان کو کبھی نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. فرماتے ہیں میرے پاس دو عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں مغفرت کی امید. ایک یہ کہ میری زبان نے آج تک میری زبان سے کسی مسلمان کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچی, اور میرے دل میں آج تک کبھی کسی مسلمان کسی انسان کا بغض میرے دل میں نہیں ہے. یہ یاد رکھنا میرے بھائیوں اور بہنوں, اس دل کو پاک کرو, کیونکہ اللہ کو یہ بات شدید ناپسند ہے کہ اللہ کے بندوں کے خلاف دل میں بغض رکھا جائے. یہ بات اللہ کو شدید ناپسند ہے, کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے عمل بہت تھوڑا ہوگا, بڑے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ اخلاق بہت اچھے ہوں گے. تو میرے دوستوں, میرے بھائی اور میری بہنوں, اس بات پر توجہ دینی ہے. اپنے دل کو صاف کرو, لوگوں کی اچھائیاں دیکھا کرو, لوگوں کی اچھائیاں دیکھا کرو, ان کی برائیوں میں تجسس نہ کیا کرو کہ یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جب تم اس کے پیچھے, مرے بھائی کا گوشت کھاؤ جب اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کی باتیں کرتے ہو؟ اکثر میری چیزیں کھو جاتی ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے گم شدہ چیزیں مل جائیں. یا واجدو, بس یا واجدو کا ورد کرتے کرتے اے پانے والے انشاءاللہ مل جائیں گی. اور یہ یاد رکھو, یہ جتنی باتیں بتا رہا ہوں ان سے اول آخر درود پڑھنا ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے خاندان, آفس اور ہر جگہ عزت ملے. میں کیا کروں کہ لوگوں کے دلوں میں میری تکریم پیدا ہو. یا ماجدو دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے, اے بزرگی والے یا ماجدو. اور ایک اور آپ کو اس کا بڑا زبردست ایک اور مجرب عمل بتاتا ہوں, یا معزو بھی ہے. یہ میں پڑھا کرتا تھا اور اللہ کے فضل سے آج تک پڑھتا ہوں. جمعے کی اور پیر کی نماز میں جو مغرب کی نمازیں ہیں اس کے بعد یا معزو 41 دفعہ پڑھیں. اللہ رب العزت آپ کو لوگوں میں اونچا مقام عطا فرمائیں گے. عبدالغفار بھائی گجرات سے لکھتے ہیں, علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے, اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے, میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے. کہ یہ دعا ہے. غلام فرید صاحب ملتان سے فرما رہے ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, کوئی وظیفہ بتائیے. بہت مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں, یہ میں خود پڑھتا ہوں. کسی بھی فرض نماز کے بعد اس کو نہ چھوڑیں کہ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق جو اس کو پڑھے گا
اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی دنیا میں ہدایت اس سے نہیں چھینی جائے گی. دنیا سے جائے گا تو کلمہ پڑھ کے جائے گا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. آل عمران کی یہ آیت نمبر 8 ہے اور یہ آخری ہے کہ حیدر بھائی کوہاٹ سے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, ہم کس کس کا شکر ادا کر سکتے ہیں, اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زینت ہوتی ہے, قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے, اس کو دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں, اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا. اور سورہ رحمان کے بارے میں آتا ہے جو دن میں اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہے قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا قبر سے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.